الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کا درس چل رہا تھا اور 10ویں حدیث پر ہمارا کلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کریمہ میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ بہترین خصلت یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی تم سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ تو کھانا کھلانے کے بارے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک حدیث کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کلام فرمایا تم کھانا کھلاؤ۔ تو کھانا کس کو کھلائیں؟ اس میں تو مطلب اگر اس حدیث کے اطلاق کو دیکھیں، مطلق کے کوئی قید تو نہیں لگائی، جس مرضی کو کھلاؤ، کافروں کو کھلاؤ، مسلمانوں کو کھلاؤ، فاسق فاجر کو کھلاؤ، جرائم پیشہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سب اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کے اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کو کھانا کھلانا اسلام کی بہترین خصلت ہے۔ لیکن جب ہم دیگر دلائل پر غور و تفکر کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ مزاج شریعت یہ ہے ہی نہیں کہ گناہگار کو کھلا کر اتنا طاقتور کرو کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر دلیر ہو، یا ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ وہ اس طاقت کو اسلام کے خلاف ہی استعمال کریں۔ اس لیے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترمذی کے اس حدیث پاک کو بنیاد بنا لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پرہیزگار کو دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اس آیت کو بھی اگر اس کے لیے ایک بہترین مفسر قرار دے دیا جائے، وضاحت کرنے والی آیت قرار دے دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون نہ کرو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمیں کھانا اسی کو کھلانا چاہیے کہ جہاں پر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، بھلائی کا معاملہ ہو۔ ایسی جگہ کھانا نہ کھلائیں جہاں گناہ کا معاملہ ہو اور زیادتی کا معاملہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ ہو۔ تو اس میں تفصیل بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کافر کو بھی کھلانا پڑ جاتا ہے، کبھی فاسق و فاجر کو بھی کھلانا پڑ جاتا ہے، جیسے آفس فیکٹری وغیرہ میں ماحول کہ غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایسے اسکول کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتا ہے، محلے وغیرہ میں ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات کہ مجبور ہو جاتا ہے انسان اس قسم کے معاملات میں، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے مجبوری کی صورت۔ لیکن جہاں تک اور ایک ہوتی ہے کہ اختیار والی صورت ہوتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، جہاں پر اس قسم کا جیسے اب مجبوری کی صورت جیسے شادی بیاہ میں بلا لیا، اب پرابلم ہے، کھلانا تو پڑے گا۔ لیکن اگر ہمیں قدرت و اختیار حاصل ہو اور ایسی کوئی مجبوری کی صورت نہ ہو، مثال کے طور پر آپ کھانا بھیجنا چاہتے ہیں، کچھ محلے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے 4 گھرانے ایسے ہیں جس میں زیادہ نیک ہیں، نمازی لوگ ہیں، باشرہ لوگ ہیں، بہت ہی نور علی نور ہوگا کہ اس گھر میں اگر آپ بھیجیں گے وہ کھائیں گے، اس توانائی سے نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، دیگر عبادات کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے برعکس ایسے گھروں میں بھیجنا جہاں پہ گالیاں ہیں اور رشوت ہے، سود ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس کھانے سے توانائی حاصل کر کے اور اسی طرح شیطان کے معاملات کو تقویت دی جائے گی، وہاں نہ بھیجا جائے۔ اور لیکن وہی صورت ہے کہ کوئی مجبوری نہ ہو، آپ اگر نہیں بھیجیں گے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دلوں میں تفریق نہیں ہے، تو بالکل اختیار ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں کو کھلانے پلانے میں، سہیلیوں کو کھلانے پلانے میں احتیاط سے کام لیں، اچھے لوگوں کو کھلائیں، اس میں آپ کے لیے ثواب جاریہ۔ اور آخر میں ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جب بھی آپ پیسہ خرچ کرنا چاہیں، خصوصاً جب آپ کا مطمع نظر ثواب ہو، تو ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، کہ ضرور ایسی کسی اچھے صاحب علم سے مشورہ کر کے پھر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں تاکہ آپ کو پیسے کا اچھا رزلٹ ملے۔ آپ ایک اپنی قیمتی حلال روزی اگر کسی جگہ لگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے، تو نیت کا ثواب تو انشاءاللہ لکھا ہی جائے گا، لیکن ایک اور اس کے بعد ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ اگر آپ غلط مقام پہ پیسہ خرچ کر دیں گے، نیت میں اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کا ثواب تو دے گا، لیکن ایسا تو نہیں کہ اگر آپ کا پیسہ غلط مقام پہ لگ گیا ہے
تو وہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. اس میں ثواب جاریہ کا کون سا پہلو ہے؟ ہاں اگر صحیح مقام پہ لگا اور ثواب جاریہ ہو گیا یہ بہت ہی اچھا ہے. دوسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں پہچانتے. اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں محبت بڑھتی ہے. جب انسان سلام کرتا ہے، پیار سے کسی کو دعا دیتا ہے تو اس شخص کا دل خوش ہوتا ہے. اور اس میں نبی کریم نے عموم رکھا ہے اور عمومی سب سے بہتر ہے. دیکھیں پہلے دور ایسا تھا، عموم سے مراد ہر ایک کو آپ سلام کریں. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ علماء نے فاسق و فاجر کی تعظیم سے منع فرمایا تھا، اور اس تعظیم میں سلام میں پہل بھی تھی کہ اگر آپ کسی فاسق فاجر کو سلام کریں گے تو اس کی تعظیمی پہلو نکلے گا. لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ مثال کے طور پہ پہلے مثال لے لیں کہ 90 نیک ہیں تو 10 گناہگار ہیں، 10 فاسق و فاجر ہیں. تو حکم یہ دیا کہ فاسقوں کی تعظیم نہ کریں تاکہ یہ 10 بھی شرمندہ ہو کر ان 100 میں شامل ہو جائیں. جب ان کو حقارت کا احساس ہوگا کہ ہم نے ان 100 سے پہلے 100 تھے، ان سے ہم نکل کر 10 ایک طرف ہوئے، 90 ایک طرف ہیں، اور ہم نے اپنی غلط حرکات کی وجہ سے ان سے برکات حاصل کرنے سے محروم ہو گئے، ان کی صحبت سے محروم ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ شرمندگی ہو اور ان میں شامل ہو کر 100% نیکی تقوی پرہیزگاری عام ہو جائے. اس میں اگر ایسا ہوتا اس زمانے میں کہ وہ 90 حضرات ان کو سلام کرتے، ان کو تحفے دیتے، ان کی تعظیم کرتے، تو یقینی سی بات ہے کہ گناہ کرنے والا سوچتا گیا ان کے ساتھ تھے تب بھی یہ تعظیم تھی، ہٹ گئے کیا فرق پڑا. تو اس طریقے سے پھر ان 90 جو باقی بچے تھے ان میں بھی ہو سکتا ہے ترغیب پیدا ہوتی کہ یار پھر اتنا سختی اپنے شدت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے، جیسے یہ فاسق و فاجر بنے ان کی تعظیم ہو رہی ہے ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہتک آمیز سلوک دیکھتے، ایک ذلت والا معاملہ دیکھتے تو ڈرتے کہ نہیں ادھر جانا خطرناک ہے، بھائی نیک بن کے رہو زیادہ اچھا ہے. تو یہ اس زمانے میں حکمتیں تھیں کہ فاسق و فاجر کی تعظیم سے منع کیا گیا تاکہ وہ اپنے فسق و فجور میں دلیر نہ ہو جائے اور دوسروں کو ان کی طرف جانے میں ترغیب حاصل نہ ہو. پھر دور بدل گیا اور بالکل معاملہ جسٹ اپوزٹ ہو گیا کہ 10 اگر کہیں نیک نظر آئیں گے تو 90 آپ کو گناہگار نظر آئیں گے. اب اگر یہ 10 نیک یہ سوچیں کہ ان کی تعظیم نہ کرو تاکہ ان کو شرمندگی اور ہم 10 میں شامل ہو جائیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ فاسق و فاجر کو سلام نہ کریں، وہ کہتا سلام کرو کرو نہ کرو نہ کرو، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی فاسق کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اس کو اپنے فسق پر شرم نہیں آئے گی، بلکہ وہ آپ سے الٹا ناراض ہو جائے گا اور بلکہ یہ کہے گا یار تم داڑھی والے ہو کر ایسا کر رہے ہو، سنت رسول تو یہ ہے کہ سلام کیا جائے، سنت رسول تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کی جائے اور آپ میری تعظیم نہیں کر رہے ہو. جہالت کا دور تو یہ ہے، تو اور ایسا معاملہ ہے جہالت کا. تو ایسی صورت میں اب فاسق و فاجر کی اگر اس لیے تعظیم نہ کی جائے کہ شاید یہ نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو میرے خیال میں یہ بے وقوفی کی سی بات ہے. اب صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں اس حکمت کو اختیار کریں کہ جو گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اسے پیار سے، محبت سے، اسے اپنائیت کا احساس دلا کر نیکی کی طرف مائل کریں، نہ کہ جھڑک کر، حقارت والا سلوک کر کے، نظر انداز کر کے. کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کے حقیرانہ انداز سے، آپ کے جھڑکنے سے، آپ کے کسی کو نگلیکٹ کرنے سے سامنے والا نیکی کی طرف آ جائے. اس کے لیے اب بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کریں. مثلا کوئی بھی ہو، داڑھی والا ہے، بغیر داڑھی والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، گناہگار ہے، سلام کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی. بلکہ آپ یہ دیکھیے اگر بالفضا آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور روڈ پہ بہت سارے فاسق و فاجر کھڑے ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کچھ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے، کچھ آپ اگر السلام علیکم کہہ کر بغیر رکے چلتے جائیں گے تو وہ ایک لمحے کے لیے رک کر سلام کا جواب بھی دیں گے اور ان کے دل میں ایک محبت بیدار ہوگی. یہ بہت اچھے آدمی ہیں، دیکھو یہ داڑھی والا لڑکا بہت اچھا ہے، یہ حضرت بہت اچھے ہیں. جب مسجد کی طرف جاتے ہیں ہمیں سلام کرتے ہیں تو ایک دل میں محبت بیدار ہوگی، اپنائیت کا احساس ہوگا، پیار بڑھے گا، اور ہو سکتا ہے یہ چیز انہیں آپ کی طرف مائل کرے یا ایسے نیک شخص کی طرف مائل کرے اور پھر آہستہ آہستہ وہ مسجد تک بھی آ جائیں. تو اس لیے اس دور میں اسی حکمت کو اختیار کرنا چاہیے کہ سلام کو عام کریں. وہ ہمارے خصوصاً نوجوان بھائی اور بہن جو نئے نئے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اور زیادہ تیزی کے ساتھ وہ دین کو اختیار کرتے ہیں، یعنی جلدی جلدی اپنے عمل کو بدل لیتے ہیں، اپنے ظاہری سانچے کو اچھے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں،
ان میں بعض اوقات یہ اعتدال کا وصف نہیں رہتا ہے. وہ اپنے خاندان کے بڑوں کو بعض اوقات سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ چچا ہیں جو ہمارے ماموں ہیں، یہ فاسق فاجر، ہم کیوں سلام کریں. ان کی تعظیم کرنا، فاسق فاجر کی تعظیم کرنا منع ہے. یہ حکمت کے خلاف ہے. آپ اگر دین کی طرف آتے ہیں یا کسی دینی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں اور پھر آپ داڑھی رکھنے کے بعد، نمازی بننے کے بعد اس طرح بڑوں کو سلام نہیں کریں گے ان کے فسق و فجور کو دیکھ کر، تو ان کے دل میں ایک منفی تصور پیدا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ دیکھو داڑھی رکھ کر بھی ہمیں سلام نہیں کر رہا، یہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دین پر خود عمل نہیں کرتے کہ ہمیں سلام نہیں کر رہے. اب آپ ان کو کب تک مسئلہ سمجھائیں گے؟ اس لیے حکمت اسی میں یہی ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، محبت کو عام کریں. جب آپ سلام کریں گے خاندان کے بڑے بھی کہیں گے بڑا فرما بردار، بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، پہلے تو ہمیں دیکھ کے سلام نہیں کرتا تھا، بھاگ جاتا تھا، کبھی کیا نہیں کیا، لیکن جب سے یہ نمازی بنا ہے، جب سے اس نے داڑھی رکھی ہے، یا کوئی بچی ہے جس نے نمازی بن گئی، پردہ کرنا شروع کیا، تو تعریفیں ہی ہوں گی کہ بہت اچھے بچے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر ان کے دل میں ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف مائل کریں. اس کے برعکس اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر یہ سوچ کر کہ جی یہ فاسق و فاجر ہیں، ان کی تعظیم ہی نہ کریں. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں کہ ایسے تھوڑا سے نیکی کرنا شروع ہوئے، اب گھر میں مہمان آئے ان کے پاس نہیں بیٹھیں گے، بس دیکھ کر دور سے دیکھا اور دوسرے کمرے میں نکل گئے منہ پھیر کر. اور وہی بس ایک خلاف حکمت سوچ کہ ان فاسق و فاجروں کے پاس بیٹھ کر ہم کیا کریں، ان کی تعظیم کرنی پڑے گی، ان کو سلام کرنا پڑے گا، ان کی عزت کرنی پڑے گی، اس لیے ہم دوسری طرف نکل گئے. نہیں، آپ کو جا کے بیٹھنا چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے، اس طرح اچھے اور پیارے سے انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ جب وہ یہاں سے اٹھیں تو آپ کے بارے میں بہت اچھی خوشگوار یادیں لے کر اٹھیں، اور اپنے گھر جا کے جب وہ آپ کے بارے میں تبصرہ آرائی کریں تو وہ کہیں کہ نہیں بھی فلاں کا بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ اتنی ہماری تعظیم کرتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت دیتا ہے اور دوسرے معاملات. اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی مائل کریں گے. اگر ہم ایسا نہیں کریں اور اٹھ کے ان کو سلام نہ کریں، ان کے پاس نہ بیٹھیں، تو لازم بات ہے وہ کہیں گے نہیں بھائی ہم اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنائیں گے، یہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب خلاف حکمت تھوڑا سا قدم جو ہے وہ ہمیں وہ دین کو بدنام کرنے کا سبب بنے گا، دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بنے گا. تو اس لیے اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ سلام عام کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بالفرض اگر آپ مہمانوں کے پاس، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض اوقات کچھ بچے مصروف ہوتے ہیں، ان کے کام زیادہ ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کے پاس بیٹھ نہیں سکتے ہیں، زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں اور ان کو جانا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر وہ بالکل نہیں بیٹھتے تو ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اگر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات بڑا لمبا ٹائم وہاں بیٹھنا پڑ جاتا ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے، الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں بسا اوقات. تو اس میں حکمت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جائیں، بیٹھیں، ملیں اور پہلے سے ہی اپنے گھر کے کسی بڑے کو اعتماد میں لے لیں. مثلا والدہ کو لے لیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، پھر آپ ہی تھوڑا سیٹنگ بنا کے مجھے وہاں سے اٹھا دیجیے گا کہ جاؤ بیٹا اچھا ٹھیک ہے اب آپ کام کر لو. تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ پھر جب بچے ایک طبعی لحاظ سے اس محفل کے ماحول کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو انہیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے، جبکہ سوچ بھی اچھی ہے بچوں کی. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بچے جا کے بیٹھیں، سلام وغیرہ کیا، ملاقات کی، تھوڑی دیر بیٹھے، آپ نے ٹائم دے دیا، اچھا جی اب ہم چلتے ہیں، یا آپ کی والدہ یا والد تعاون کر لیں، بڑی بہن تعاون کر لیں، جاؤ بھائی ٹھیک ہے اب آپ بیٹھ گئے، آپ جاؤ اپنا کام کر لو، اور وضاحت کر دیں مہمانوں پر بھی بچے کو کام ہے اس لیے جا رہا ہے. اب کوئی بدظن نہیں ہوگا، کوئی بد اخلاقی کا صدور نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی منفی تاثر نہ دینی حوالے سے کسی پر قائم ہوگا نہ دنیا حوالے سے قائم ہوگا. یہ اعتدال قائم رکھنا بہت ہی ضروری ہے. نیکسٹ حدیث لیتے ہیں، 11ویں حدیث ہے، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ یہ چیز ایمان سے ہے کہ مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی تحب لاخیہ، یہاں تک حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو اس میں اب یہ حدیث پاک بہت ہی نفیس حدیث پاک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کہتے ہیں جوامع الکلم.
جوامع الکلم، جوامع الکلم سے مراد وہ کلمات ہوتے ہیں جو مقدار کے اعتبار سے بہت مختصر لیکن معانی، مفہوم اور نکات و لطائف کے اعتبار سے بڑی وسعت رکھتے ہیں، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں محاورتاً کہ جیسے کوزے میں سمندر کو بند کرنا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث پاک میں اس معاشرے کے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ 80% برائیوں کا حل اس میں پیش کر دیا ہے، 80% خرابیوں کو ختم کرنے کا نسخہ دے دیا ہے، تو یہ بیجا نہیں ہوگا، بشرطے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان گویا کہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ تو اب اس کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں اپنے ایمان کو کاملیت کی طرف لانے کی اخلاص کے ساتھ سعی کرنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھیں ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جو چیز بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نیکی اور گناہ سے تعلق رکھتی ہیں، اچھائی برائی سے تعلق رکھتی ہیں، اچھے اخلاق برے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ اگر امور ہیں، ان میں یہی حدیث پاک ہوگی کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ یعنی حقوق کے معاملات آپ لے لیں، نیکی بدی کے معاملات لے لیں، اچھے اخلاق یا برے اخلاق کا معاملہ لے لیں، یہ سب اس حدیث پاک کے تحت آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو اضافی اشیاء ہیں ان میں یہ قاعدہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، پہلے حقوق کا معاملہ ہے، نیکی بدی کا معاملہ، گناہوں ثواب کا معاملہ اور اچھائی برائی کا معاملہ ہے، اچھے اخلاق برے اخلاق کا معاملہ ہے، تو اس پر یہ حدیث پاک کے تحت آئے گا۔ مثال کے طور پر میں اگر چاہتا ہوں کہ لوگ میرے حقوق پورے کریں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو پھر مجھے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا ہوگا کہ میں ان کے حقوق پورے کروں، تو ایمان کامل ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میری غیبت نہ کرے، تو پھر مجھے دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے کہ اس کی بھی غیبت نہ ہو یا میں اس کی غیبت نہ کروں۔ اسی طریقے سے اس کا مفہوم مخالف لے لیں کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کریں۔ اسی طرح تھوڑی سی وسعت لے کر جو اپنوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے متعلقین کے لیے بھی پسند کریں، جو اپنے کے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کے لیے پسند نہ کریں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے مثال کے طور پر کہ ایک ساس صاحبہ اپنی بہو کے لیے بعض اوقات کچھ چیزیں پسند نہیں کر رہی ہوتی لیکن اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ماں یہ دیکھتی ہے کہ بیٹا بہو کے لیے کچھ لے کر آ رہا ہے، کچھ پھول وغیرہ لے آیا، زیور لے آیا، اسے گھمانے کے لیے لے گیا، کپڑے وغیرہ بنوا کر دے دیے، تو والدہ کو تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ، اور بول بھی دیتی ہیں بعض اوقات، بھئی اس نے تو ایسا کوئی جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پر، چیزیں لا لا کے دیتا ہے، غلام بن گیا ہے، جیسا اشارہ کرتی ہے رات کے 2 بجے بھی اشارہ کر دے تو باہر جا کے سوپ لینے نکل جاتا ہے، سوپ لا کر دے دیتا ہے۔ تو اس سے تو میرے بیٹے کو اپنے بس جادو ٹونے کر کر کے تعویذات کر کر کے اپنے قابو میں کر لیا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ اگلے دن اگر بیٹی آ کر یہ بتائے، امی جان میرے شوہر بہت ہی اچھے ہیں، مجھے پکنک پہ لے کر جاتے ہیں اور کپڑے بنا کر دیتے ہیں، زیور بنا کر دیتے ہیں، اگر میں رات کو 2 بجے بھی کہہ دوں نا تو اٹھ کے سوپ لے کر آتے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو اب ماں کیا کہے گی؟ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، ایسا داماد سب کو عطا فرما، تو نے میری بیٹی کو کتنے آرام سے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور خوشیاں عطا فرما۔ تو جب بیٹی کا شوہر یہ تمام کام کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اپنی ہے، اور اپنے دوسرے کی بیٹی کا شوہر یعنی اپنا بیٹا ایسا کر رہا ہو تو برا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھے اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھے، یعنی کہ یہ میری ماں ہے بالکل اس طرح دیکھے، تو کبھی بھی خرابی پیدا نہ ہو۔ لیکن وہی معاملہ ہے کہ اپنوں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، اور اس سے ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر سلسلہ کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔